تو بیٹا آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو۔ ہاں، جو ایک ہی سوال ہے کہ رب نے حیات اور موت کو کیوں بنایا ہے؟ حیات اور موت جو ہے وہ یہاں کے لیے ہے، اس دنیا کے لیے۔ وہاں عالم بالا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ موت ہے وہاں پر، نہ وہاں حیات ہے۔ کیونکہ جب ہم یہاں کوئی مرتا ہے تو اس کا باڈی ختم ہوتا ہے، اس کا روح ختم نہیں ہوتا ہے، اور روح کے لیے اللہ نے حیات کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، اس کے لیے کہا ہے امر ہے، اللہ کا امر ہے۔ تو اللہ کا امر ہونا اور حیات ہونا دو ڈفرینٹ چیز ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ یوم ازل میں اللہ نے روحوں کو دنیا کے لذت دکھائے، جنت کے لذت دکھائے، کہا کہ جس کو جو چاہیے لے لے۔ جس نے جو چیز چوز کی وہ اس کی تقدیر بن گئی۔ اب وہاں جو ہم نے اپنا چوائس بنایا تھا، یہاں دنیا میں آ کے اس کو ہم نے حاصل کرنا، اس لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس لیے یہاں پر ایک مخصوص مدت کے لیے، ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آتا ہے، واپس بھی جانا ہے۔ واپس جانے کو موت بولتے ہیں، لیکن جب یہاں سے واپس چلے جائیں گے پھر کبھی موت نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ جو جہنم میں جائے گا وہ وہاں پر ہمیشہ رہے گا، جو جنت میں جائے گا وہ وہاں ہمیشہ رہے گا، آلویز۔ ڈفرینٹ ریلیجن بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، انبیاء کو وحی بھیجا، کتاب بھیجا، علاقے کے حساب سے، لوگوں کا کلچر کے حساب سے دین بنایا۔ آدم صفی اللہ کو بھیجا، انہوں نے دین بنایا، ان کے دین کی ہی برانچ ہے ہندو دھرم، سکھ دھرم، یہ آدم صفی اللہ کے دین کی برانچز ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آیا، اور پھر یہ بہت عرصے تک یہودیت چلتا رہا، بہت نبی آئے یہودیوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے یہودیوں کے، کیونکہ اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد محمد رسول اللہ تشریف لے آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت ختم ہو گئی۔ پھر یہ پیغام جو ہے ولیوں کے ذریعے دنیا تک چلتا ہے۔ اب دو طرح کا علم ہے، ایک تو زبان والا علم ہے، ایک دل والا علم ہے۔ زبان والا علم یہی ہے کہ آپ زبان سے عبادت کریں، داڑھی رکھیں، امامہ باندھیں، جو بھی سنتیں آپ اپنا سکتے ہیں اپنائیں، وہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن جو دل والا علم ہے اس کے ذریعے انسان کا کنیکشن اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اس دل والے علم کے ذریعے پھر اولیاء اللہ نکلتے ہیں، فقیر نکلتے ہیں۔ پہلے والا جو علم ہے اس میں صرف مسلمان ہی رہتے ہیں۔ جو دوسرا علم ہے وہ سب سے پہلے مومن بناتا ہے، پھر ولی بناتا ہے، اللہ کا دوست بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ پہلا علم ہر کتاب میں ہے، ہر مولوی اس بات کو بولتا ہے۔ دوسرا علم جو ہے کتاب میں نہیں ہے، وہ اللہ لوگوں کے سینوں میں ڈالتا ہے۔ تو ایسا ولی لوگ کبھی کبھی آتا ہے، ہر دور میں نہیں آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو جو زبان والا علم ہے اس میں 72-73 فرقے بن چکے ہیں۔ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے سچا راستہ کیا ہے۔ جس فرقے سے بھی پوچھو وہ یہی بولے گا میں حق پر ہوں۔ اسی قرآن کو روز پڑھتے، وہ قرآن کو پڑھتے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن شریف میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے مت بناؤ۔ اس کے بعد بھی فرقے بناتے رہتے۔ یہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ دوسرے علم کی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے کنیکشن کیسے جوڑا جائے، کیونکہ ہمارے اندر روح ہے نا بھائی۔ یہ جو جسم ہے یہ تو یہیں پر رہ جائے گا، مر جائیں گے
اس کو قبر میں ڈال دیں گے. اوپر جو جائے گا اللہ کے پاس وہ جسم تو ہے نہیں، وہ تو روح ہے. اگر ہم نے اپنی روح کو اللہ اللہ نہیں سکھایا تو وہ واپس جا کے کیا بولے گی ادھر؟ سوال جواب تو اس سے ہوگا نا. جنت جہنم میں تو روح کو جانا ہے نا، اس جسم کو تو نہیں جانا. یہ بے وقوفی ہے، یہ ایک یعنی اگنورنس ہے ریلیجس لوگوں میں کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری زبان کی عبادت، زبان کی اللہ اللہ تو یہی رہ جائے گی نا، واپس تو روح نے جانا. اگر روح کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، تو وہ کیا جواب دے گی وہاں پر؟ تو پہلا علم جو زبان والا ہے اس کے ساتھ یہ دوسرا علم بہت ضروری ہے. جنہوں نے پہلا علم بھی حاصل کیا، دوسرا علم بھی حاصل کیا، وہ اللہ والے ہو گئے. اور جنہوں نے صرف پہلا علم حاصل کیا، دل والا علم حاصل نہیں کیا، وہ سنی شیعہ وہابی فرقوں میں بٹ گئے. لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اسلام کے نام پر، مسجدوں میں لڑائی جھگڑا، سڑکوں پہ لڑائی جھگڑا، نفرتیں، ایک دوسرے کو کافر منافق بولتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، پھر بھی بے ایمانی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے کہ دل کا کنیکشن اللہ سے نہیں جڑا نا. یہ کچھ سمجھ میں آیا میری بات؟ ہاں آیا ہے، مگر قرآن کا جو چیپٹر نمبر 67 ہے، چیپٹر کا نیم ہے سورہ ملک، 30 آیات ہے. ہاں سیکنڈ نمبر آیات پہ تو اللہ بول رہے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. میں نے حیات اور موت کو بنایا ہے تمہارا پریکشا لینے کے لیے، تمہارا اندر کرم پہ کون اچھا ہے. تو یہ کرم کیا ہے؟ ابھی تو بتایا میں نے، یہ اس دنیا کے لیے ہے، زندگی اور موت کو بنایا نا. اور ہمارا یہ امتحان ہے نا کہ ہم نے جو ادھر کیا تھا، اللہ سے وعدہ کہ ہم کو جنت چاہیے یا ہم کو ایمان چاہیے، اس کے مطابق پھر ہماری پریکشا ہے نا یہاں اس دنیا میں آ اب کے. اس سورہ دنیا کے لیے زندگی اور موت کو بنایا. اب سورہ عصر میں اللہ کیا بول رہے ہیں؟ تم بتاؤ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 3 کام کرنے کے لیے تو اللہ بول رہے. تو اس کا ساتھ تو کیا وہ آیات کا کنیکشن نہیں ہے کیا کس کے ساتھ؟ سورہ ملک کا ساتھ؟ نہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے زمانے کی قسم کہ انسان بہت بھاری نقصان میں ہے. سب سے پہلے تو یہ بتا دیا انسان بہت بھاری نقصان میں ہے. اور پھر کہا کہ الا الذین آمنوا، فار ایکسپٹ دوز who became مومن، وہ خسارے سے نکل گئے. صحیح ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومن بن گئے وہ خسارے میں نہیں ہیں. اب یہی تو مسئلہ ہے، مومن بنے کیسے؟ مومنین are exempted from the potential loss that God is mentioning here. But the question is how to become مومن. In trying to become a مومن, we end up becoming Wahhabi, Barelvi, Shia, Sunni. سورہ حجرات میں ہے اس کا جواب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. فرمایا قل لم تؤمنوا، ان کو کہو کہ تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو اسلام لا کر مسلمان ہوئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے قلب میں اتر جائے گا. یہ دل میں ایمان جو اتارنا ہے یہ دل والے علم کے ذریعے ہوتا ہے، زبانی علم کے ذریعے بیٹا یہ ہوتا نہیں ہے. اس لیے ہم کو روحانیت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ہمارے لوگ یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی عمل صالح کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے؟ صالح کا مطلب ہے اچھا.
اور غیر صالح کا مطلب ہے برا. اچھا، کسی کی مدد کرنا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ کسی کی مدد کرنا یہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ اور اگر نیت غلط ہو، اس مدد کے ذریعے وہ بعد میں اس کو بلیک میل کرے، تو پھر یہ عمل کیسا ہے؟ تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ بظاہر جو عمل اچھا ہو رہا ہے وہ اچھا ہے بھی یا نہیں، ہے نا؟ کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کا جو عمل ہے اس عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. اب نیت تو ہم کو نظر نہیں آتا ہے نا لوگوں کا. ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، یہ جو پولیٹیشنز وغیرہ ہیں یہ بڑے بڑے کھانے کے برتن بھر کے لے جاتے ہیں غریبوں کو بانٹنے کے لیے، اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ فوٹو شوٹ کراتے ہیں، اور پھر فوٹو شوٹ کرانے کے بعد کھانا واپس لے جاتے ہیں. تو یہ اچھا عمل تو نہیں ہوا نا. اچھا عمل کب ہوگا؟ جب آپ کی نیت اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل تمہارے عمل نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، وہ تمہارے قلب اور قلب کے اندر جو نیت ہے وہ اس کو دیکھتا ہے. نیت کو پاک صاف کرنے کے لیے قلب کو پاک صاف کرنا پڑے گا نا. پھر جب دل میں اللہ کا نور آ جائے گا، دل میں جب اللہ کا نور آ جائے گا، اللہ کا نام آ جائے گا، ایمان آ جائے گا، تو پھر ہماری نیت اچھی ہو جائے گی. اب نیت اچھی ہو جائے گی اس سے کیا مطلب ہے؟ کبھی کبھی آپ نے بھی سوچا ہوگا، آپ نماز پڑھنے کو جاتے ہیں، ایک دن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایک دن آپ سستی میں مبتلا ہیں، تو سوچتے ہیں کہ یار آج میں گھر ہی پڑھ لیتا ہوں. لیکن پھر آپ کو یہ خیال آتا ہے یار لوگ کیا کہیں گے، یہ نماز پڑھنے نہیں آیا. پھر لوگوں کی خاطر آپ نماز پڑھنے جائیں گے. جب آپ اللہ کی عبادت لوگوں کی خاطر کریں تو یہ شرک ہو گیا، اس میں نیت کا فرق آ گیا نا. جو بھی اللہ کی عبادت کرو خالص اللہ کے لیے کرو، اس لیے نیت کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں. اب اچھے عمل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ علماء کو پتہ ہی نہیں ہے. صدقہ دینا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ اچھے اعمال ہیں، لیکن نیت بھی تو دیکھو پیچھے، نیت بھی تو دیکھنی پڑے گی نا. عمل صالح تبھی ہوں گے تمہارے جب تمہارے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا، اللہ کا نام آ جائے گا، ایمان آ جائے گا. یہ آیت میں ان لوگوں کے لیے لکھا ہوا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر جب آدمی کے دل میں ایمان اور نور آ جاتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو وہ لوگوں کو کہتا ہے حق کو اپناؤ، حق کرو، حق سوچو، حق بولو، حق کی تلقین کرتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے تو چیخ و پکار نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے. تو بیٹے یہاں سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ایمان والا بننا ہے. اگر 72 فرقوں کو ایمان والا بننا آتا
تو نہ کوئی دیوبندی بنتا، نہ کوئی وہابی بنتا، نہ کوئی سنی بریلوی شیعہ بنتا۔ یہ دوسرے علم کے ساتھ دل کے اندر ایمان آنے کی ہم کو تعلیم ملتی ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، عرب میں، جہاں کہیں بھی ہیں، ایران میں، وہ سب کے سب جنگلوں میں کیوں گئے؟ اس علم کے لیے، تاکہ دل میں اللہ کا نور اتاریں، اپنے نفس کو پاک کریں۔ اب دیکھو، آدمی غلط کام کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی لوگ، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، سکھ غلط کام نہیں کرتے؟ سب مسجد میں جاتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، سب گردوارے جاتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں غلط کام؟ اگر تم مذہب اختیار کر لیا ہے تو اب غلط کام کیوں کر رہے ہو؟ تم کوشش بھی کرتے ہو کہ نہ کریں، پھر بھی غلط کام ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے ہو جاتا ہے کہ غلط کام کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک مخلوق رکھی ہے، لطیفہ نفس۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ لطیفہ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، کرو۔ اگر برائی سے بچنا ہے کہ آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں، آپ کے اندر گناہ کرنے کی خواہش ہی باقی نہ رہے، تو اس کے لیے ہم کو اپنے نفس کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن شریف نے کہا ہے قد افلح من زکاہا، اس راستے میں کامیاب تو وہ ہوتا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ آپ جا کے دیکھیے، کسی بھی فرقے کی گفتگو سنیں، یہ قرآن ہے۔ کیوں نہیں لوگ بات کرتے نفس کو پاک کرنے کی؟ کیوں نہیں لوگ بات کرتے ایمان کو دل میں اتارنے کی؟ کیونکہ ان کے پاس دوسرا علم نہیں ہے۔ دوسرا علم نہیں ہے، اس لیے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ کو توڑ دیتے ہیں۔ توبہ توڑواتا کون ہے تم سے؟ تمہارے ہاتھ گناہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارا جسم، کوئی اور مخلوق ہے، کوئی اور سورس ہے، طاقت ہے جو تم سے غلط کام کروا رہی ہے، اور تم اللہ سے کیا ہوا توبہ کا وعدہ بھی بھول جاتے ہو۔ وہ دوسرا علم ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کر سکتے ہیں، اپنے دل میں ایمان اتار سکتے ہیں۔ وہ دوسرا علم سمجھ میں آیا بیٹے آپ کو؟ اور پوچھو۔ قرآن کا چیپٹر نمبر 2 ہے سورہ البقرہ، جدھر پہ 286 بھارس ہے، آیت نمبر 282 از ویری کلیئر، لا اکراہ فی الدین، مینس دیٹ دھرم پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو جو بھی مولانا ہے، میرا پاس بہت سارا ویڈیوز ہے جنہوں نے دوسرے دھرم کو گالی دیتے، تو وہ بھی مولانا ہے جو مدانی یونیورسٹی اور مشر کا ایک یونیورسٹی الحجاری، یہ سب یونیورسٹی میں جب بھی کوئی مولانا جاتے ہیں تو وہ پہلے تو عربک لینگویج سیکھتے ہیں، اس کا گرامر اینڈ ایوری تھنگ۔ سو یہ تو بہت کلیئر ہے نا، لا اکراہ فی الدین۔ قرآن پہ جو بھی سینٹینس مینس بھارس اسٹارٹنگ پہ اللہ لا دے کے اسٹارٹ کیا ہے، مینس دیٹ وہ گناہ مینس سین ہے، وہ مینس دیٹ اللہ معاف نہیں کرے گا، تو وہ تو جانتے ہیں، تب بھی تو لڑا رہے ہیں ہم کو، کیونکہ ان کے اندر ناپاکی ہے نا بیٹا۔ یہ تو کلیئر ہے نا۔ آپ جیسے کہ جوئش مانتے ہیں کہ تاوڑا ان کا کانسٹیٹیوشن ہے، یشوع کا فالوورس وہ مانتے ہیں بائبل ان کا کانسٹیٹیوشن ہے، فالوورس آف محمد یہ مانتے ہیں کہ قرآن ان کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ بائی دا وے قرآن سب کے لیے ہے، کیونکہ قرآن نہیں کہہ رہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمسلمین، یہ بول رہے متقین، تو وہ سب کا ہی ہے، صرف مسلمان کا نہیں ہے۔ وہ تو کلیئر ہے نا۔ وہ کیوں نہیں، وہ سب نے یہ کہتے لکم دینکم ولی دین، اس سے بھی پہلے تو سورہ البقرہ آ رہا ہے نا، لا اکراہ فی الدین، تو وہ کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتا ہے نا بیٹے کہ ہم ان کو عالم سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ عالم ہیں یا نہیں، ہے نا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اتقوا عالم الجاہل، جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔
تو صحابہ کرام جو تھے وہ they were surprised، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے، جاہل عالم دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے نا، یا تو کوئی جاہل ہوگا یا تو کوئی عالم ہوگا، ہے نا؟ اب ہم یہ کہیں کہ دن رات، تو یا تو دن ہوگا یا رات ہوگی۔ میں کب آپ سے ملنے آؤں دن رات کو آنا، ارے یہ کیا بات ہوئی، یا تو دن ہوگا یا رات ہوگی۔ تو جب رسول اللہ نے فرمایا اتقوا عالم الجاہل، صحابہ کرام بڑے حیران تھے کہ بھئی جاہل عالم کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جاہل عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عالم اللسان، زبان کا عالم، و جاہل القلب، لیکن قلب میں جہل بھرا ہوا ہے، یعنی اسود، یعنی اس کا دل جو ہے وہ کالا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو عالم لوگ ابھی اس زمانے میں مسجدوں میں ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس صرف ایک طرح کا علم ہے، ظاہری علم، دوسرا علم نہیں ہے، دل والا علم نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء من صدری، کہ میری امت میں عالم وہ ہوں گے جن کو میرے سینے سے تعلق ہوگا، میرے سینے سے فیض ہوا ہوگا، سمجھ گئے؟ اگر کوئی عالم کسی دھرم کو، مذہب کو، دین کو برا کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنے دین سے کوئی لانا دینا ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ آدم کا دین بھی اللہ نے بنوایا، آپ اس کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابراہیم کا دین وہ بھی اللہ نے بنوایا، موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین، نبی پاک کا دین، یہ سارے دین اللہ نے بنوائے نا، تو برے کیسے ہو گئے؟ یہ برے وہی کہتے ہیں کہ جن کا اپنے دین سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک بہت سخت بات ہے، شاید آپ کے ذہن میں نہیں ہے وہ۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ایسے لوگوں کی پیروی مت کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا۔ اب ہماری امت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ایسے جا کے عالم سمجھ کے اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی مت کرو، ایسے عالموں کی بات نہیں مانو جن کا قلب ہمارے ذکر سے غافل۔ ان عالموں نے ہی فرقے بنائے نا بیٹا، یہ عالم۔ اور بہت زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جو مسلمان ہیں وہ اسلام کی نالج کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید خود نہیں پڑھتا، مولوی کے پاس جا کے پوچھتا ہے۔ ارے یار تم نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، خود قرآن کا مطالعہ کرو۔ کیا کوئی عالم قرآن سے بڑا ہے؟ نہیں نا، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسی لیے اتارا ہے نا تاکہ تم کو ہدایت ملے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کا دین میں، اللہ میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کی مووی لگا کے دیکھ لیں گے، اگر آپ کسی کو بولیں یار 3 گھنٹے کا قرآن مجید کا سرکل بناتے ہیں، بنا ٹائم نہیں ہے، ہمیں یہ کام ہے، وہ کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے دین میں۔ جب آپ کا انٹرسٹ دین میں نہ رہے تو کوئی بھی جاہل آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور دے رہے ہیں دھوکہ۔ جیسے کہ ابھی ہمارے بھائی نے یہ کہا کہ قرآن سب کے لیے ہے، قرآن بھی سب کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ رسول اللہ بھی تمام انسانوں کے لیے رسول بن کے آئے ہیں۔ محمد رسول اللہ عیسائیوں کے بھی ہیں، یہودیوں کے بھی ہیں، سکھ کے بھی ہیں، وہ ہندو کے بھی ہیں، مسلم کے بھی ہیں۔ تبھی تو اس نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہودیوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے، سکھوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہے۔ صرف اس کے لیے نہیں ہے جو ان کو مانتا ہی نہیں ہے۔ جو ان کو مانتا ہے
اس کے لیے ان کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے. اسی طرح قرآن شریف بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کبھی مسلمین کو خطاب کیا ہے، بہت ہی کم، زیادہ تر خطاب مومنین کو کیا ہے. پھر بہت سارا خطاب ایسا بھی کیا ہے کہ اے یا ایھا الناس، یعنی عام انسانوں کو مخاطب ہوا ہے. سب کے لیے ہے قرآن مجید. رسول اللہ کی ذات بھی سب کے لیے ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کے لیے ہے، آج اس ذات سے مسلمانوں نے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے. اب لوگوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ کا باب نہیں ہے. اب لوگ ثواب کے چکر میں ہیں. ورنہ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کتنے لوگ ہیں جو مصطفیٰ کی محبت کی بات کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ مومن نہیں بن سکتے تم جب تک کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت نہ ہو، تب تک مومن نہیں بن سکتے. تو یہ عالم نہیں ہے بیٹے، یہ عالم جاہل ہے. ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں آسمان کے نیچے زمین پر میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ بدترین مخلوق ہوں گے. فتنہ انہی میں سے نکلے گا اور لوٹ کے انہی میں آئے گا. مسجدیں بڑی عالی شان ہوں گی لیکن خراب فی الہدا، لیکن ان میں ہدایت نہیں ہوگی. بہقی نے روایت کیا ہے اس کو، شعب الایمان. اور بولو بیٹے. میں نے بائی گاڈ گریس میں نے تاورا پڑھا ہے. تو تاورا میں تو آپ ضرور جانتے ہیں کہ 5 بک مل کے تاورا ہوتا ہے، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبر اینڈ ڈیوٹرونومی. سو ایکسوڈس چیپٹر نمبر 19، 27، 24، 68، 28، 11، ادھر پہ 3 پریئر کے بارے میں لارڈ بول رہے ہیں، جس کو جوئش کہتے ہیں. جوئش کا 3 پریئر ہے، آپ ضرور جانتے ہیں. سنچارت، منسا اینڈ ماریب. سنچارت آئی تھنک مسلم بلیو آن دیٹ چاشت، جو آفٹر سن رائز ہوتا ہے. سیم چیپٹر نمبر 55 ورس نمبر 17، یہ آئی ایم سیئنگ اباؤٹ دا نیو ٹیسٹامنٹ. سو ادھر پہ ایشوا بول رہے مارننگ، نون اینڈ ایوننگ آئی کرائی آؤٹ ان ڈسٹریس اینڈ ہی ہیئر مائی وائس. مینس دیٹ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، پریئر کا بارے میں بول رہے. تو جینیسس اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ مل کے ہمارا 3 پریئر ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا تھا انہوں نے 5 پریئر لے کے آیا تھا. سو ہاؤ از اٹ 5 پریئر؟ بیفور دیٹ آئی وانٹ ٹو سے دیٹ تاجد از اے ویری امپورٹنٹ ون. وہ موسیس نے بھی کیا ہے، ابراہم نے بھی کیا ہے، ہر کوئی کیا ہے. اور تاجد کا ذکر بھی قرآن پہ ہے. if I am not forget is the chapter number 11 Bani Israel 111 verse 84 verse. O ilallahi lifa tahajjud bihi nafika tallaka ya sabaka rabbuka maqama mahmuda. So تاجد کا ذکر قرآن پہ ہے. تو تاجد تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، کیونکہ تاجد کا ساتھ سکسیز ریلیٹڈ ہوتا ہے. if I am wake up before you 4 hours it means that زندگی میں ہر مقام میں میں کسی سے 4 hours ایڈوانس رہوں گا. وہ 5 رکعت کہاں سے آیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے انہوں نے 5 رکعت بنا دیا. پہلے تو وہ 3 تھا، تو وہ کیسے آیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے بیٹے کہ دو طرح کا علم ہے نا، ایک زبان کا ہے اور ایک دل والوں کا. ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی دین میں اللہ نے زیادہ عبادت ظاہر میں رکھا ہے، کم عبادت باطن میں رکھا ہے. اور کسی دین میں اللہ نے زیادہ عبادت باطن میں رکھا ہے، کم عبادت ظاہر میں رکھا ہے. اچھا، اب قرآن مجید اگر آپ پڑھیں غور سے تو قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا 5 نمازیں ہیں. Yeah, I'm saying about that. کہیں نہیں لکھا، کہیں پر بھی نہیں لکھا. وہاں لکھا ہے صبح
اور پھر لکھا ہے سورج غروب ہونے کے بعد اور سورج کے چڑھ جانے کے بعد اور پھر اس کے بعد رات. اگر یہ دیکھا جائے کھینچ تان کر کے بھی 5 نمازیں نہیں بنتی قرآن کی آیت کے مطابق. کیونکہ مغرب کی جو نماز ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. جب سورج غروب ہوا، اچھا سورج غروب ہونے کے بعد ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹوائلائٹ زون. وہ ٹوائلائٹ زون کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سورج کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے اس کے سن سیٹ کے بعد بھی کہیں پر وہ ٹوائلائٹ زون ہوتا ہے 30 منٹس کا، کہیں پر ہوتا ہے 1 آور کا. تو مغرب کی نماز کا ڈائریکٹ تعلق اس ٹوائلائٹ زون سے ہے. کہیں پر وہ ٹوائلائٹ زون جو ہے آدھے گھنٹے کا ہے. اٹ ڈفرز. اچھا وہ مختلف کیوں ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ دنیا میں آپ کا کنٹری کہاں ہے. سب سے اوپر بالکل آن ٹاپ آف دی ارتھ وہ امریکہ اور کینیڈا ہے. صحیح ہے نا؟ امریکہ اور کینیڈا ہے. اور بنگلہ دیش پاکستان بالکل جو ہے سائڈ پر ہے. جیسے کلاک ہوتی ہے تو ہم یوں کہہ لیں کہ 12 o'clock از یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ کینیڈا اور 9 o'clock از بنگلہ دیش پاکستان انڈیا اینڈ 6 o'clock از آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ. صحیح ہے نا؟ اب اتنا بڑا اس کا جو ہے اسپیئر ہے پورے پلانٹ کا، ہر جگہ کا ٹوائلائٹ جو زون ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس حساب سے ہر جگہ کی مغرب کی نماز کا وقت ڈفرینٹ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہاں کا دیکھنا یو کے کا ٹوائلٹ کتنا ہے سن سیٹ کے بعد. تھرٹی. میرا یہ خیال تھا کہ 30 منٹس ہے. تو دیکھو میں آپ سے ٹیکنیکل باتیں کر رہا ہوں. دیز آر ٹیکنیکلٹیز. اچھا یہ اب یہ مولوی کو نہیں پتا کہ اب مولوی کہاں پھنسا ہوا ہے. پوچھو. مولوی پھنسا ہوا ہے سعودی عرب میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے اوقات اس زمین کے حساب سے بتائے تھے، ہے نا؟ بھئی یہاں کے حساب سے تو نہیں فرمائے. اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، ناروے میں اور امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے الاسکا، وہاں پر ایسا بھی وقت آتا ہے سال میں کہ جب 2 مہینے تک سن سیٹ نہیں ہوتا. 2 مہینے تک سن سیٹ نہیں ہوتا. اب جب وہاں پر 2 مہینے تک سن سیٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ چلو ظہر کی پڑھ لیں گے، 24 گھنٹے ظہر ہی کی پڑھتے رہو کیونکہ سورج نکلا ہوا. مغرب کی کیسے پڑھیں گے؟ عشاء کی کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے نا. تو پھر وجہ کیا ہوئی اس کی؟ اب یہاں تو پھر اسلام فیل ہو گیا. ایک مسلمان الاسکا میں رہتا ہے،
نہ وہ مغرب پڑھ سکتا، نہ وہ عشاء پڑھ سکتا، نہ وہ فجر پڑھ سکتا. تو یہ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اس کو تو مسلمان ہونے کے بعد پڑھنی ہے نا نمازیں 5. وہاں تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے یہ دین اس خطے کے لیے بنایا گیا ہے. اچھا، اب بات ہے تہجد کی. جیسے ہمارے بھائی نے بتائی، جتنے بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، فرض ہو یا نہ ہو، سب کا پسندیدہ وقت، فیوریٹ جو ٹائم تھا عبادت کے لیے، وہ تہجد کا وقت ہی تھا. سب نے تہجد پڑھی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تہجد کو تہجد کیوں کہتے ہیں؟ تہجد نکلا ہے جوہد سے. جوہد کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا. اور سورہ مزمل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ جو تہجد کا وقت ہے، اس کی اہمیت، افادیت اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت عبادت کرنا جو ہے وہ نفس کو پسند نہیں ہے. تو جو نفس کو پاک کرنا چاہے وہ اس وقت عبادت ضرور کرے. بھئی آپ سو گئے ہیں اور پھر آپ نے رات کو 3 بجے اٹھنا ہے. گہری نیند سے اٹھنا آدمی کمزور پڑ جاتا ہے کہ یار کل کر لیں گے. اس وقت عبادت انسان سے ہوتی نہیں. اچھا، اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ بات بھی اب پرانے وقتوں کی ہو گئی ہے نا. کب کے وقتوں کی ہو گئی؟ کہ جب دنیا اتنی زیادہ ماڈرن نہیں تھی، ہے نا. اب آپ حضور کے دور کو ہی دیکھ لیں، وہاں کو تصور تھا کہ رات کے 3 بجے جو ہے لوگ آوارہ گردی کر رہے ہیں، سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، کیفے کھلے ہوئے ہیں. نہیں نا، نہ وہاں بجلی تھی نہ کچھ تھا. جب رات ہوتی تھی تو سب کچھ بند ہو جاتا تھا. اب گھر میں آدمی جاگے گا تو کیوں جاگے گا؟ نہ ٹی وی ہے گھر میں، نہ آئی فون ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، تو جاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے نا. ہم تو یہاں پر جاگتے رہے، ٹی وی لگا کے دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں، یا فون ہاتھ میں ہے، گیم کھیل رہے ہیں. اس لیے ہم 3 بجے تک جاگ رہے ہیں. لیکن وہاں جاگتے رہنے کے لیے کوئی سامان ہی نہیں تھا، تو لوگ یقیناً سو جاتے تھے. پھر سونے کے بعد اٹھنا گہری نیند سے تہجد کے لیے، یہ ایک بہت بڑا کام تھا. اب فرض کیا کہ اس وقت رات کو 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے. اب اسی قانون کو لے کے یہاں آ جائیں تو لوگ تو یہاں 4-5 بجے تک جاگتے رہتے ہیں. وہ نفس کے اوپر گراں کیسے گزرے گا وقت؟ لائٹیں جل رہی ہیں، گیم کھیل رہے ہیں لوگ، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مووی لگائی ہوئی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں فطرت کی بیٹے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو تہجد کا جو مین اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے عبادت کریں جس سے نفس پر چوٹ پڑے. ٹھیک ہے، نفس کے اوپر چوٹ پڑے. اور وہ چوٹ اسی طرح ہے کہ چلو رات بھر آپ جاگ لیے، اب دن میں آپ سو رہے ہیں، 2 گھنٹے بعد آپ کو اٹھا کے کھڑا کر دیں، بولو بھائی 2 بج رہے ہیں لیکن یہ تیرے لیے تہجد ہے. جب بھی نیند سے اٹھا کے نفس کو تنگ کرنا ہو، وہی وقت تیرے لیے تہجد ہے. کیونکہ وہاں نیند سے اٹھا کے نفس کو تنگ کرنا تھا نا رات کو. اب رات بھر تو آپ جاگتے رہے، اب گئے تو تہجد کا وقت چلا گیا، چلو اب سو جاؤ. 2 گھنٹے کے بعد اٹھا دو، بولو بیٹا دوبارہ آ گیا تہجد کا عبادت. یہ بات سمجھنے کی ہے. اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں، کیونکہ ہم تو اس چیز کو دیکھیں گے نا کہ بھئی تہجد کا جو وقت ہے وہ کیوں اتنا سینسٹیو ہے. یہ نفس کے لیے، کیونکہ وہ سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے بھائی، کسی قوم کو 3 وقت کی نماز دے، کسی کو 4 کی دے، کسی کو 5 کی دے. اللہ کی مرضی ہے یہ.
یہودیوں کو 3 وقت کی دی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا، جب معراج شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے پاس بلوایا تو تحفے میں نمازیں عطا کی۔ یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور معراج شریف سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حال احوال پوچھا، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنی نمازیں ملی؟ بولے جی 50 ملی۔ یہ روایتوں میں لکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیونکہ ان کی امت تو 3 پڑھتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ 50 کیسے پڑھے گی آپ کی امت، کم کرائیں جا کے۔ گئے 5 کم ہو گئی، 45 رہ گئی۔ پھر جب دوبارہ آئے موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہوئے، ہاں جی کم ہوئی؟ ہاں 5 کم ہو گئی، 45 ہو گئی۔ نہیں اور کم کرا۔ 9 دفعہ گئے ہیں، 9ویں دفعہ جب کم کرا کے آئے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کتنی ہو گئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی 5 نمازیں اب جو ہے وہ ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی بہت ہیں اور دوبارہ جائیں۔ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ روایتوں میں لکھی ہوئی یہ بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں 5 بھی بہت ہیں، اور کم کرائیں۔ تو حضور نے کہا جی اب میں 9 دفعہ ہو کے آ گیا ہوں، اب میں آئی فیل شائے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اچھا اب یہ روایتوں میں تو لکھا ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ امپریکٹیکل ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ روایت سچی ہے۔ اس لیے نہیں لگتا مجھے کہ ایک دن 24 گھنٹے میں 50 نمازیں آپ اگر پڑھیں گے تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ مینٹل اسائلم میں ہی بیٹھ جائیں جا کے۔ ہاں 24 گھنٹے میں 50 نمازیں، اب 24 گھنٹے میں 50 نمازوں سے کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ 1 گھنٹے میں 2 نمازیں ہوں تو 24 گھنٹے میں 48 ہوں گی، 2 نمازیں پھر بھی کم رہ گئی۔ اللہ cannot be that illogical۔ اب ہم نے کھانا پینا بھی ہے، کام دھندا بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے نا۔ ایک ہی نماز پڑھنے میں، مسجد میں آنے جانے میں آدھا گھنٹہ، پھر وضو کرنے میں 10 منٹ لگ گئے، ایک نماز ادا کرنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ ہر 30 منٹس میں نماز ہوتی تو آپ نہ ہگتے، نہ مودتے، نہ سوتے، نہ جاگتے، کیا کرتے؟ یہ بات پریکٹیکل لگتی نہیں ہے کہ بھائی 50 نمازیں اتری تھیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 9 دفعہ گئے اور 45 کم ہو کے 5 رہ گئی۔ تو مختلف روایتیں ہیں، اب اللہ جانے کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی۔ اب یہودیوں کے اوپر 3 نمازیں ہیں، انہوں نے ظاہر بارگیننگ کی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 50 نمازیں لے کے آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے 45 کم کروائی تو 5 رہ گئی۔ اب یہ 5 بھی بہت ہیں، ہاں یعنی اب آپ غور کریں کہ آدمی یہ کسی کام کا نہیں رہے گا، کسی کام کا نہیں رہتا نا آدمی۔ اب بندہ کام دھندا بھی کرتا ہے، اب صبح وہ 5 بجے اٹھ کے نماز وغیرہ پڑھ کے آئے، 7-8 بج جائیں گے، پھر دوبارہ کیا سوئے گا؟ کام پہ جانا ہے نا اس کو۔ اب وہ چلا گیا کام پہ۔ اب حضور کے دور میں تو لوگ یا کھیتی باڑی کرتے تھے یا بکریاں چراتے تھے، جب نماز کا وقت آیا بکریاں باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب اگر یہاں پر آپ کسی آفس میں جاب کر رہے ہیں، بولے نماز کا وقت آیا، بولے ہم کیا کریں، نماز کا وقت آیا، کام کرو اپنا پورا۔ اب یہ جو کارپوریٹ ورلڈ آ گیا ہے اور دنیا کے اندر یہ جو نیا نظام ایک آ گیا ہے، یہ آپ کو اس نے جکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے۔ ٹریفک میں پھنس گئے، گھر دیر سے پہنچے، 8 گھنٹے کی جاب کر کے، 8 گھنٹے کی جاب کی آپ نے، 2 گھنٹے آنے جانے، 10 گھنٹے یہ ہو گئے، آپ سے اب چلا نہیں جا رہا ہے۔ گھر پہ جا کے آپ چاہیں گے کہ کپڑے وپڑے چینج کر کے کھانا وانا کھائیں، کھانا وانا کھانے کے بعد
عشاء کی نماز تو تیل ہو گئی. تو یہ بڑے مسائل ہیں، ان کا حل نہیں ہے لوگوں کے پاس. اس کا حل اللہ کے پاس ہے. وہ حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تمہاری نمازیں قضا ہونے لگ جائیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر سیکھ لو. کیسا؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے، اور یہ سبسٹیٹیوٹ ہے کہ اگر کوئی مس بھی ہو گئی تو جو ہر وقت دل کے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے. کوئی نماز میں 2-4 سورتیں پڑھ کے چلے جاتے ہو نا، وہ جو دل والا علم ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہر وقت دل کے اندر اللہ کا ذکر گونجتا رہے، ہر وقت. نماز میں ہے تب بھی دل اللہ اللہ کر رہا ہے، نماز میں نہیں ہے تب بھی دل اللہ اللہ کر رہا ہے نا. تو سو گیا پھر بھی دل اللہ اللہ کر رہا ہے، کام کاج میں ہے دل تو پھر بھی اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. یہ اگر فرض نہ ہو تو وہ نمازیں بھی ضائع ہو جاتی. تیز کرنا. بیٹی اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو. مجھے زیادہ سوال پوچھنا ہے. ہاں پوچھو. ارے چھوڑو سب کو، تم پوچھو. So Exodus chapter number 24 verse number 18 and Exodus chapter number 34 verse number 28 and Exodus chapter number 9 verse number 18. Moses fasted 40 days in mountain Sinai without food and water. یہ تورا میں لکھا ہے. If we want to know, if we read the New Testament, so New Testament Gospel of Matthew chapter number 4 verse number 1 and 2. Jesus fasted 40 days in wilderness before he beginning his ministry. Moses نے بھی 40 days fasting کیا تھا. Even though Yeshua نے بھی کیا تھا. We know Yeshua, Jesus. His original name is not Jesus. His original name is Yahushua in Hebrew. So Gospel of Matthew chapter number 6 verse number 16 and 18. ادھر پہ ایشوا ہم کو بول رہے جب ہم فاسٹنگ کریں تو کیسے کریں. سو وین یو ول ڈو فاسٹنگ یو ہیو ٹو پوٹ اے oil in your head and must be you have to wash your face. It's obvious not to others that you are in fasting because you have to do fasting in secretly and your father or God reward you secretly. So یہ بہت کو پتہ نہیں ہے جو ایشوا کا جو فالوورس ہے جو بھی بیت لہم سے ہے وہ 40 days ہی فاسٹنگ کرتے ہیں بٹ وہ کبھی شو آف نہیں کرتے کیونکہ یہ منع ہے. I can't say to anyone that I am in fasting. جو میں نے دیکھا ہے followers of Muhammad, جب بھی followers of Muhammad is not a Muslim if we understand the Arabic this word. So whatever, my question is that there has a 40 days in Torah, there has a 40 in Injil. If you lots of the Muslim scholars they deny the Bible, okay Bible, but if they read Injil, Injil Sharif has that one. So why the Quran has means that why the followers of Muhammad or Muslim brothers they do 30 days fasting? From where they get this one that they have to do 30 days fasting? دیکھو بیٹے یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک عام انسان کی فاسٹنگ ہے اور ایک اسپیشل فاسٹنگ ہے. اسپیشل فاسٹنگ کیا ہے؟ وہ اسپیشل اوکیزن کے لیے ہوتی ہے. مسلمانوں میں بھی ہے. جیسے کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، جب بھی گئے تو انہوں نے 40 ڈیز کا فاسٹ کیا. 40 ڈیز کے فاسٹ کے بعد ہی وہ کوہ طور پر جاتے تھے. اسی طرح جیزس نے کیا. اسی طرح مسلمانوں میں جتنا بھی اولیاء اللہ آیا ہے تو جو وہ اللہ کے دیدار کی تعلیم سیکھتا ہے اور جب اللہ کا دیدار آپ نے کرنا ہے تو اس سے پہلے مسلمان کو بھی 40 ڈے کا فاسٹنگ کرنا ہے. تو یہ خاص جو اوکیزنز ہوتا ہے
اس کے لیے 40 ڈے کا فاسٹ کیا جاتا ہے. ہم نے 90 ڈیز کا فاسٹ کیا. جب ہم کو سرکار نے بٹھایا تو 90 ڈیز کا فاسٹ کیا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے 40 ڈیز کا فاسٹ کہ جن لوگوں کو کھانے پینے سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. جب دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے اور نس نس میں نور چلا جاتا ہے تو وہ نور ہی ہمارے اسٹمک کو انرجی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل فاسٹ کرتا. 3 پتھر باندھا ہوا تھا نا, تو بہت سارا جو صحابی تھا وہ بھی ایسا کرنے لگا, تو حضور نے منع کر دیا, یہ تمہارے لیے نہیں ہے, کچھ کام صرف میرے لیے ہے. تو جو خاص لوگ ہوتا ہے اسپیشل اوکیزن کے لیے 40 ڈے کا فاسٹ, انہوں نے, موسیٰ نے بھی 40 ڈے کا فاسٹ کیا, جیسس نے بھی کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ہی زیادہ کیا. لیکن یہودی میں بھی اور کرسچن میں بھی, مسلمانوں میں بھی جو عام لوگ ہیں اس کے لیے فاسٹنگ یہی ہے 15-16 گھنٹے روزانہ کا. جیسے کرسچن میں بھی ہے لینٹس, وہ بھی کرتے ہیں. مسلمانوں میں بھی یہی ہے کہ صبح جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے کھانا بند کرتے ہیں, مغرب کی اذان ہوتی ہے کھانا کھاتے ہیں. ایک مہینہ رمضان کا ہوتا ہے جس میں 28, 29, 30 روزے رکھتے ہیں, یہی فرض ہے. اس کے علاوہ اگر سال کے کسی بھی مہینے میں کوئی فاسٹنگ کرنا چاہے تو وہ اضافی عبادت ہے, نفل ہے, کرے تو اچھی بات ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو عام آدمی کا فاسٹ الگ ہے, وہ جو خاص لوگ, اور وہ تو نبی تھا نا موسیٰ, عام آدمی تو کے لیے نہیں ہے یہ. وہ نبیوں کا, ولیوں کا فاسٹنگ الگ ہے, عام لوگوں کا فاسٹنگ الگ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی کچھ اور پوچھو. عزرا چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 23, ادھر پہ عزرا جو بک ہے نیو ٹیسٹامنٹ کا, تو ادھر پہ بول رہے ہیں کہ عزرا پہ آ رہا ہے جو we did fasting and petition to God and he heard our voice. Means that میں نے دیکھا ہے انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش, ایون دو ان عربک, جب بھی مان کے چلیے فار ایگزامپل I have a mission, means that میرا کوئی کام ہے any kind of, so اس کا پہلے ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, اس کا رزلٹ بھی آتے ہیں. I think so you will understand what I'm saying. So وہ تو means that وہ زیادہ تر فوکس کر رہے نماز اور روزہ پہ. اگر ہم دیکھیں گے تو تینوں بک ہی, means that تورا, then قرآن, even though in New Testament. So اس کا ساتھ کنیکشن کیا ہے؟ مینس فاسٹنگ تو صرف بھوکا رہنے کے لیے نہیں ہے, فاسٹنگ تو روح کے لیے ہوتا ہے. ہم جب فاسٹ کرتے ہیں تو وہ تو روح کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے, میں نے تو بہت سارا مسلم بھائی کے ساتھ کام کیا ہے, تو وہ جو فاسٹنگ کرتے میں نے دیکھا ہے لاسٹ رمضان پہ ایسا بھی ہوا تھا, جو میں کام کر رہا ہوں تو وہ آ کے مجھے بول رہے ہم تو رمضان پہ ہے, میرا تو بھائی تم سمجھ پا رہے ہو, میں تو بہت آج میں رمضان پہ ہوں, روزہ رکھ رہا ہوں, تو کیا تم میرا کام کر دو گے؟ ایسا بھی ہوا تھا. میں نے 3 بندہ کا بھی کام کیا ہے, ٹھیک ہے, مگر ان کو پتا نہیں ہے ہم بھی روزہ ہے. ٹھیک ہے, مینس دیٹ وہ جب روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے جب روزہ توڑتے ہیں تو سب کا سامنے توڑتے ہیں, ہم وہ چھپا کے کرتے ہیں, کیونکہ ایشور یہ بول رہے تم چھپا کے کرو, گاڈ یہ بول رہے تم چھپا کے کرو. تو وہ تو میرا ساتھ میرا گاڈ کا کنیکشن ہے, وہ ہم کو کیوں آپ کو دکھا ہے. صحیح ہے. سو وائی دس از ہیپننگ. یہ تب تو وہ روزہ تو بھوکا رہنا, اور یہ روزہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے نا. روزہ جو رکھتے ہیں نا اس کا ایک پرپز ہے, اور وہ پرپز کیا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیز رکھا ہے, ایک ہمارا دل ہے اور ایک ہمارا نفس ہے. یہ جو ہمارا نفس ہے نا, یہ قوم جن سے ہے. اس کا جو کھانا پینا ہے وہ ہے آگ, نار, اور دل کا جو کھانا پینا ہے وہ نور ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اگر اپنے نفس کو پاک کریں گے
تو اس کو سب سے پہلے تو ویک کریں گے نا، کمزور کریں گے، اس کو ویک کریں گے، کمزور کریں گے، پھر دل کو نور پہنچائیں گے، نفس کو کمزور کریں گے، دل کو طاقتور بنائیں گے۔ دل کو طاقتور بنانے کے لیے اس کے اندر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، نور ہونا چاہیے۔ پھر نفس کو کمزور کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ جو ہم کھانا وانا کھا رہے ہیں وہ نہ کھائیں 15-16 گھنٹے تک، تاکہ 15-16 گھنٹے تک نار اس میں نہ جائے۔ اچھا، کھانا پینا چھوڑ دیا، نار نہیں گیا، لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، نار تو ادھر سے آ گیا، تو روزہ تو ختم ہو گیا۔ گالی گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا ہے، روزے کا مطلب ہے نار نہ جائے۔ اب کھانا پینا آپ نے بند کر دیا ہے، یہ گالی گلوچ بھی بند کرو، فراڈ بے ایمانی بھی بند کرو، جھوٹ بولنا بھی بند کرو۔ اب لوگوں کو آگے کہہ رہے ہیں میرا روزہ ہے، میرا کام تم کر لو، یہ تو غلط بات ہے۔ تو روزے کا مقصد ہے نفس کو پاک کرنا۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد کھانا پینا آپ نے نہیں کیا، لیکن آپ جو ہے مووی دیکھ رہے ہیں، عورتوں کا ڈانس دیکھ رہے ہیں، تو وہاں سے نار آ رہا ہے نا، اب روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ روزہ رکھا جاتا ہے نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد بھوکا رہا لیکن فراڈ کرتا رہا، بے ایمانی کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، غیبتیں بہتان لگاتا رہا، تو وہ تو کوئی روزہ نہیں، وہ تو بکواس ہے۔ اور آج کل کا تو بات ہی چھوڑ دو، آج کل تو صرف رسم رہ گیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ کیوں رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ دوائی کیوں کھاتے ہیں؟ معلوم ہے نا، دوائی کیوں کھاتے ہیں؟ آپ کو کھانسی ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، آپ میڈیسن لیں گے نا، کیوں لیں گے؟ تاکہ نزلہ، بخار، کھانسی چلا جائے۔ اسی طرح اللہ نے نماز کو میڈیسن کے طور پہ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے نا، تو پھر یہ میڈیسن ہو گیا نا۔ ابھی تم دیکھو لوگوں کو 5 وقت کا نمازی ہے پھر بھی لونڈے بازی کرتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے پھر بھی عورتوں کو تاڑتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے چوری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کا نماز اس کو برائی سے کیوں نہیں روک رہا؟ اس کا نماز اس کو برائی سے اس لیے نہیں روک رہا کہ نماز کی ایک کنڈیشن ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک تمہارا قلب، تمہارا دل نماز میں حاضر نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ دل میں ہمارے دنیا ہے، دل میں ہمارے شیطان ہے، تو نماز میں کھڑا ہو کے اللہ کے حضور دنیا کا خیال آ رہا ہے، ادھر کا سوچ، ادھر کا سوچ، ادھر کا پلاننگ، ادھر کا پلاننگ، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کی شرط ہے زبان اقرار کرے، جسم عمل کرے، دل تصدیق کرے، یہ 3 چیزیں ملیں گی پھر نماز ہوگی۔ آج کل کے دور میں لوگوں کا نہ نماز صحیح ہے نہ روزہ صحیح، ان کو پتہ ہی نہیں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، بس ایک رسم ہے، ان کا دل نہیں ہے اس میں۔ ماں باپ سے سنا مسلمان ہے تو مسلمان ہے، اگر وہ ہندو کے گھر پیدا ہوتا تو ہندو ہوتا، کرسچن کے گھر پیدا ہوتا تو کرسچن ہوتا نا۔ مزہ تو تب ہے آدمی بڑا ہو جائے، پھر سارے ریلیجنس کا اسٹڈی کرے، اور پھر سوچ سمجھنے کے بعد جو ریلیجن اس کو اچھا لگے وہ اڈاپٹ کرے، تب تو بات ہے۔ ابھی ہم کو تو مسلمان ماں باپ نے بنا دیا، ہم مسلمان ہیں، اس میں ہمارا کیا، ہماری اچھائی ہے؟ اگر ہم ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو آج ہم ہندو ہوتے، کرسچن کے گھر میں پیدا ہوتے تو کرسچن ہوتے۔ تو یہ جو ہم نے اس دین کو اڈاپٹ کیا ہے، یہ دین ہم کو جو ہے انہیریٹنس میں ملا ہے، ہمارا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے۔ Quranul Karim, chapter number 3. Chapter name is Imran. سورہ آل عمران۔ Surah Al Imran. So Imran his original name was Amram.
Hebrew language was Amram. We say in Arabic context, we say Imran. So there is a 200 verse. So in the verse number 7 is saying there is a two kind of verse in Quran, Muhkamat and Mutasabiyat. Muhkamat is a mother of verse. It's easy to understand. Say for example, Kul hu Allahu ahad, say Allah is one. But what is the Mutasabiyat? Means the why there is a two verse. So one verse I will understand that. What about the other verse? ادر ورس جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلس دیا ہے، یعنی ظاہر میں لفظ کا معنی کچھ اور ہے اور اس کا جو انر میننگ ہے وہ کچھ اور ہے. وہ کیوں دیا ہے؟ وہ دوسرے علم والوں کے لیے دیا ہے تاکہ وہ پہلے والوں کو سمجھ میں نہ آئے. میں نے ابھی بتایا نا، دو علم ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. تو یہ جو آیت محکمات ہیں، جو لکھا ہے وہی اس کا مطلب ہے، اور دوسری جو ہے متشابہات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لفظ کچھ اور ہیں، اس کا معنی کچھ اور ہے. اب جیسے بیعت رضوان کے موقع پر بیعت رضوان ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، سب نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بیعت کی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو تیرا ہاتھ ہے یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے. یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. اب لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، کیونکہ اللہ تو نور ہے، اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے. لیکن اللہ نے آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے تو یہ تشبیہ دی ہے. اب اس کا ڈیپر میننگ کیا ہے؟ اس کا ڈیپر میننگ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ بولے گا تو اللہ بول رہا ہے، اس نے پکڑا ہے تو اللہ نے پکڑا ہے. یعنی اللہ کا وجود مصطفیٰ کے وجود میں سما گیا. جیسے جیزس کے اندر ہولی ٹرینٹی کا سنا ہے آپ نے، ہے نا، یعنی فادر اینڈ سن اینڈ دا ہولی گوسٹ آل آر ان ون. اسی طرح مصطفیٰ میں بھی اللہ کا وجود موجود. انہوں نے بولا تو اللہ نے بولا، انہوں نے کسی کو پکڑا تو اللہ نے پکڑا. لیکن مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ دی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے نہیں. اس طرح وہ ان کو آیت متشابہات بولتے ہیں، لیکن اس کا جو میننگ ہے وہ دوسرے علم والوں کے لیے. سمجھا بیٹے؟ اور پوچھو. کاربلا جو ہوا تھا، فار ایگزامپل the Muslim has the most popular two groups is Shia and Sunni. Brelvi and Qadiani, they are more from, I think so, Qadiani from Pakistan. انڈیا، From India, whatever. ہاں وہ مرزا غلام احمد جو ہے Yeah. قادیان سے، انڈیا سے تھا نا. So, okay, there is a Shia and Sunni. شیعہ اینڈ سنی. Yeah. So, if we research on about the Islamic history, so even though in Quran, even in Hadith, there is no any Shia and Sunni, yeah? No. Okay. So the Karbala had done by Allah. Karbala جو ہوا تھا وہ تو اللہ کا حکم پہ ہوا تھا. کاربلا پہ تو اللہ کا ہاتھ ہے. جو کربلا ہوا تھا، امام حسین شہید ہوا تھا، وہ تو اللہ کا حکم پہ ہوا ہے نا. آپ سوال پوچھو نا. تو وہ کربلا پہ ہے نا، کربلا کیوں ہوا ہے؟ بھائی جیزس کو کیوں لٹکایا؟ یحییٰ علیہ السلام کو کیوں مارا؟ زکریا علیہ السلام کو کیوں مارا؟ اللہ کے حکم پہ مارا. دنیا میں اللہ تعالیٰ وانٹ ٹو ٹیسٹ یور فیتھ. جب اللہ کا رسول کا نواسہ کربلا میں گیا تو وہ ان کا امتحان نہیں، مسلمانوں کا امتحان تھا کہ کتنے لوگوں کو رسول اللہ کے فیملی سے پیار ہے، محبت ہے. کوئی بھی ان کو بچانے نہیں گیا. ان کا تھا نا یہ تو امتحان. مسلمانوں کے اندر پہلا خلیفہ ابو بکر، ہی ڈائیڈ اے فزیکل ڈیتھ.
natural death. Number 2, Umar bin Khattab, he was killed. Number 3, Usman Ghani, he was killed. Number 4, Maula Ali, he was killed. And then Maula Ali's son, Imam Hassan, he was poisoned to death. اور پھر پورا کا پورا فیملی 72 لوگ کربلا میں جا کے ان کو کاٹ دیا. تب تو ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام تھا اس سے. ادھر سے ہی تو 2 مسلم کریٹ ہوا ہے. ایک ہوتا ہے حسنی مسلم, another is یزیدی مسلم, مائی اوپینین. حضور کا دور میں بھی تو 2 طرح کا مسلم تھا. وہ مسلم دوسری کی طرح تھا نا, جنہوں نے مسجد نبوی کو چھوڑ کے مسجد زرار بنا لیا تھا حضور کے ہوتے ہوئے. حضور کے دور میں بھی سارے مسلمان ایک طرح کے کہاں تھے؟ ایسے مسلمان تھے نا جنہوں نے دوسرا مسجد بنا لیا تھا. اب تو ہمارا ذہن پہ یہ سوال آئے گا, ہم جس کو فالو کر رہے ہیں وہ حسنی مسلمان ہے اور یہ یزیدی مسلم ہے, وہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور یہاں سے پتہ چلے گا کہ تمہارے دل میں اللہ کا جب نور آئے گا, جب تمہارے دل میں اللہ کا نور آئے گا, سامنے جو بندہ ہے اس کے دل میں بھی اللہ کا نور ہوا تو تمہارا ذکر تیز ہو جائے گا, تم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح مسلمان ہے. اور دل میں اگر شیطان ہے تو بس لڑتا رہے گا, تو شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی. یہ ایک بھی مسلمان نہیں ہے صحیح. نہ شیعہ صحیح ہے, نہ سنی صحیح ہے, نہ بریلوی صحیح ہے, نہ اہل حدیث صحیح ہے. صحیح کون ہے؟ امتی. جب ان کے اندر امتی میں نور تھا, جب ان کے اندر سے نور نکل گیا, شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی بنتا گیا. صحیح وہ ہے جو امتی ہے, جس کے دل میں اللہ کا نور ہے, جس کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے, نسبت ہے. اب تم دیکھو, ذرا غور کرو, جو حضور کے دور میں مسلمان تھے انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے نا. اس کے بعد حضور جب چلے گئے تو اب رسول اللہ کو کس نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. اب جب آپ نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تو آپ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے تو فرشتے ایک شبیہ دکھائیں گے حضور کی اور پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے یار بھائی, جب ہم نے دیکھا ہی نہیں تو ہم کیسے بتائیں یہ کون ہے؟ یہ مسئلہ ہے نا. لیکن یہ مسئلہ ہے نہیں. پوچھو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ حضور کے جانے کے بعد جس نے اسلام کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کیا, قرآن کے مطابق اپنے دل کو بیدار کیا, اپنے سینے میں نور لے کے آیا, تو اس کو رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے. رسول اللہ کی زیارت کے بغیر وہ امتی بن نہیں سکتا. جو بھی جس کے بھی سینے میں نور آیا. اب قرآن بات کرتا ہے شرح صدر کی, اوپننگ آف یور چیسٹ. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اور وہ شخص جس نے اپنا سینہ کھول لیا اللہ کے نام سے اسلام کے لیے, فہو علی نور من ربہ, اس کو اپنے رب کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جائے. پھر لکھا ہے اور جس کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اللہ کا ذکر اس کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے, یہی کھلی گمراہی. آج کا جو مسلمان ہے وہ تو یزیدی اسلام پر عمل پیرا ہے. آج کا جو مسلمان ہے اس کے بعد محمد رسول اللہ والا اسلام نہیں ہے. کہ محمد رسول اللہ والا اسلام جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک نہیں کرواتا. محمد رسول اللہ والا ایمان جو ہے اسلام ممبر پر بیٹھ کے مولوی سے گالیاں نہیں دلواتا. ہمارے مسلمان امیر معاویہ خاص طور پر, وہ تو ہر جمعے کو ممبر پر علماء سے بیٹھ کے کہتا تھا مولا علی کو گالیاں دو. جو مسلمان اپنے مولا کو مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کے گالیاں دے, کیا اسلام ہے اس کا؟ کوئی اسلام نہیں. رہ گئی بات تمہاری کہ کربلا اللہ نے کرایا, ظاہر ہے اللہ نہیں کرایا, اور کون کرائے گا؟ باقی یہ یزید وزید یہ تو بیچارے ٹٹو ہیں, انہوں نے جہنم میں جانا تھا, ان کو کہا چلو اس طرح سے چلے جاؤ.
ساری چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی. اور پوچھو. ہر چیزوں کا تو ہوا ہی ہوتا ہے نا. ہر چیزوں کا if any problem will come in my life, or any problem I have to sort it out, so I have to think about the why. Why is the most important one. I think so, it's my opinion. So if there is a why, I think so Allah hid the original one from us to find it out. اللہ نے وہ چھپا لیا ہے ہم سے, اور اللہ نے اللہ بہت یہ ساری سوچ رہے چیزیں کہ چھپائی ہیں تم کھوچو, تم اس کو ڈھونڈو, تبھی تم کو صحیح راستہ ملے گا. صحیح ہے کہ بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے. بہت کچھ چھپایا ہے کیونکہ میں نے ایک انالائسس کیا ہے, جو بھی بندہ نے آج تک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا ہے, وہ کوئی عرب سے نہیں تھا. سب سے زیادہ انڈیا سے ہی ہے, گریٹر انڈیا. وہ بنگلہ دیش, پاکستان اور انڈیا سے. آئی ایم سیئنگ گریٹر انڈیا. صحیح ہے. تسلیمہ نسرین فرام بنگلہ دیش, اور بہت سارے ہیں. وہ جو سلمان رشدی, وہ بھی تو انڈیا سے ہی تھا. تو کبھی کسی عرب نے نبی کو گالی نہیں دیا ہے, آپ کو نہیں ملے گا. کسی عرب نے نہیں. جیسے وہ لڑکی ہے نا تسلیمہ نسرین. Yeah, so because Arabic language, when I study, I find it out the Arabic language from Hebrew. Because of اگر آپ ہیبرو لینگویج پہ دیکھیں گے تو الف وید ایسا کر کے جیسے کہ ہم اللہ کہتے ہیں, اللہ ورڈ came from الہی from الو from YHWH. I think so you know about that. So یہ ہمارا پیٹرن ہوتا ہے. سو ہمارا بلیف ہے کہ جوئش, مسلم اینڈ کرسچن, وی آر برادرس, وی آر دا سن آف ابراہم. صحیح ہے. Yeah. بالکل صحیح ہے. But by the way, most of the people, they don't know Christian is not a religion. Jesus means Yeshua Christian نہیں تھے, وہ جوئش تھے. ایون ان کا جو 12 جو صحابی تھا, جوڈاس اسکاریوٹ چھوڑ کے باقی جو 11 تھے, وہ سب ہی جوئش تھا, سب. تو کرسچن جو ورڈ ہے یہ آیا ہے, اگر آپ بک آف ایکٹ, نیو ٹیسٹامنٹ, دیر از 4 books called gospel, and the second one is called history, book of act. Book of act is about the disciples life and histories. So ادھر پہ chapter number 11 verse number 26, disciple were called Christian first in Antioch. اور بک آف ایکٹ لکھا ہے 120 AD پہ, اور جیسس کروسیفائڈ ہوا تھا 30 to 33 AD. So it means that book wrote after 100 years later. وہ 100 years کا گیپ میں ان کا فالوورس کو کیا کہتے تھے. تو ہیبرو لینگویج میں اگر آپ کسی کو سوال پوچھیں گے, ماہی ادک سلکا, واٹ از یور ریلیجن, in reply in that period of time they say Hashid shall Yahushua, we are the followers of Isa. Means that there is the followers of Moses, there is the followers of Yeshua, and there is the followers of Muhammad. مسلم وہ نہیں ہے جس کا دلوں میں اگر کسی کے لیے منیمم نفرت ہے, وہ مسلم نہیں ہے. کیونکہ عربک کانٹیکسٹ سے اگر وہ ورڈ کو ہم ٹکڑا کریں گے, جیسے کہ فار ایگزامپل مسلم ہم کہتے ہیں, سو سین لام میم, اس کو سلام کہتے ہیں. سلام مینس پیس. اف یو ایڈ میم بیفور سین لام میم از کال مسلمان. سو جو بھی بندہ پیس میں بلیو کرتے وہی مسلمان ہے. سو فالوورس آف محمد از ناٹ اے مسلم. Anyone, any religion, if anyone believe on peace, they are a Musliman. I agree with you. یہی مطلب ہے اس کا. صحیح ہے. Okay. So قرآن کا جو پہلا آیات ہوتا ہے اس کو, sorry, the first word in Quran is اقرا. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان ما علق. پڑھو اس رب کے نام پہ جس رب نے تم کو بنایا ہے خون سے. So یہ ہے نا, اقرا is the first word. So اقرا مینس ادھر پہ اللہ, یہ مجھے نہیں بول رہے اقرا بسم ربک الذی القرآن, مجھے سب کچھ پڑھنے کے لیے بول رہے. میں بھگوت گیتا بھی پڑھ سکتا ہوں, میں رامائن بھی پڑھ سکتا ہوں, میں نیو ٹیسٹامنٹ بھی پڑھ سکتا ہوں, اور میں نے توڑا بھی پڑھ سکتا ہوں. تو کیوں میں بول رہا ہوں, کیونکہ میں نے ایک اسلامک, وہ بھی میرے پاس ہر چیزوں کا ویڈیو ہے اور پروف بھی ہے. میں نے ایک اسلامک اسکالر ہے جو آئے تھے ادھر پہ لنڈن پہ, تو میں نے ان کو بولا ہے کہ کوئی بھی بندہ تو توڑا بھی پڑھ سکتا ہے, بھگوت گیتا بھی پڑھ سکتا ہے. تو وہ مجھے بول رہے تھے وہ حرام ہے. میں نے بولا اگر یہ حرام ہے تو اللہ کیا بول رہے.
اور آپ تو عربک آپ بول رہے ہو وہ اسکالر ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کو تمام آسمانی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بائبل پر ایمان ہونا ضروری ہے، توریت پر ایمان ہونا، جو تورا ہے اس پر ایمان ہونا ضروری ہے، زبور پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لایا ہے تو پڑھ کیوں نہیں سکتا ہے؟ تو یہ مولوی جاہل لوگ ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں بس۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں، ہم توریت بھی پڑھتے ہیں، زبور بھی پڑھتے ہیں، ہم بائبل بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام پڑھنا حرام تو نہیں، سب پڑھنی چاہیے۔ یہ کیک وغیرہ بانٹ دو۔ تم ادھر سے لے لو۔ ندیم بھائی سے اب ایک کلام سن لیتے ہیں، وہ سنا دیں، بس میرا ماہی صلی اللہ۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، یہ ایک نسبت ہی کافی ہے، میں نے گوہر کو پایا ہے، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، بس میرا ماہی صلی علی، بس میرا ماہی صلی علی، بس میرا ماہی صلی
علی میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی ان کا شیدا رب علا ان کا شیدا رب علا میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی ان کا شیدا رب علا ان کا شیدا رب علا میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ میرے آقا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ان کا شیدا رب علا ان کا شیدا رب علا میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی رحمت عالم بن کر آیا دونوں جہاں پر ان کا سایہ دونوں جہاں پر ان کا سایہ وہ محبوب رب علا وہ محبوب رب علا میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی یاسین اور مزمل کملی والے احمد مرسل یاسین اور مزمل کملی والے احمد مرسل شافعنا فیروز جزا شافعنا فیروز جزا میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی نور سراپا عظمت والا نوری چہرہ رحمت والا نوری چہرہ رحمت والا وہ ہے نور رب علا وہ ہے نور رب علا میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی
بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، 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 میرا ماہی صلی اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ۔ یا سلام۔